الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ شعبان کا مہینہ مبارک مہینوں میں ہے اسلام کے، اس کی کچھ خصوصیت ہے، اس کے بارے میں احادیث میں ذکر آتا ہے، کچھ اعمال ہیں ان کا ذکر آتا ہے، ان کی فضیلت آتی ہے اور ان کی ترغیب آتی ہے کہ ان کو کیا جائے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ البراء کہتے ہیں، برات کی رات، شب برات۔ برات کا مطلب ہے بری ہو جانا، کسی مصیبت سے نکل جانا، کسی امتحان سے گزر جانا کامیابی کے ساتھ۔ یہ وسط میں آتی ہے شعبان کے، اور یہ 15ویں شب ہوتی ہے رمضان شعبان کی۔ اس کے بارے میں حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شب میں ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا، سجدے کی حالت میں، اور وہ دعا مختصر بھی ہے اور بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے، بہت ہی عمدہ۔ وہ آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس رات میں سجدے کی حالت میں ان کو پڑھا کرو اور بار بار دہراؤ اور انہیں یاد کر لو اور ان کو آگے دوسروں کو بھی بتاؤ۔ تو یہ تو بہت زیادہ ترغیب ہو گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہم اور کتنا مبارک موقع ہے، بابرکت موقع ہے۔ تو وہ کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد کر لیے، پھر حدیث میں آتے ہیں وہ کہ یہ کلمات پڑھو: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ یہ مختصر سی دعا ہے، جسے یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ ابھی تو اس رات کے آنے میں 4-5 دن باقی ہے، اسے یاد کر لیں، اور جو یاد نہیں کر سکتا وہ اس کا ترجمہ یاد کر لے۔ اس رات میں عبادت کرنی مستحب ہے، تہجد پڑھنا، صلاۃ تسبیح پڑھنا، نفلی اعمال کرنا، استغفار کرنا، اور یہ دعا، یہ بھی استغفار ہے، اس میں پناہ طلب کر رہا ہے اللہ سے انسان۔ تو یہ کلمات کہے، سجدے میں جا کر انہی کلمات کو دہرائے، اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو سجدے میں جا کے عربی کی دعائیں جو ہیں وہ کر لے، اور سجدے سے اٹھ کر پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ مانگے، پنجابی میں مانگے، اردو میں مانگے، پشتو میں مانگ لے، جو بھی زبان ہے اس کی۔ اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ اخلاص سے یہ دعا کرتے رہے۔ تو یہ اعمال اس رات کے لیے آتے ہیں عمل کہ 15 شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے، رات کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں، اور اگر 3 روزے رکھ لیں 13، 14، 15 تو یہ بھی مستحب ہے، ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ اور یہ نفلی عمل جتنے بھی ہیں اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ یہ چھپ کر کرنے چاہیے، سب کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، دکھاوے کا خطرہ، اور دکھاوا جو ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں میں ہر آدمی کرے خاموشی سے، اور اگلے دن مت بتائے کہ میں نے رات ایسے جاگ کر کیا اور یہ کہ بس یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان چیز ہے، اللہ قبول کر لے، اس سے دعا کرے کہ اللہ یہ قبول فرما، یا یہ کہ میں آج رات ایسے ایسے کروں گا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہے تاکہ انہیں شوق ہو، ذوق ہو، وہ اور بات ہے۔ اور باہر مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ذکر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں یا میں نے یہ کیا، یہ اجر اور ثواب میں کمی آنا بلکہ بعض دفعہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے کہ سارے اعمال برباد بھی ہو جائیں، خدا نخواستہ۔
فرض نماز جیسے ہے، یہ آیا ہے کہ اعلانیہ پڑھو، کھلم کھلا پڑھو، پورے وقار کے ساتھ پڑھو۔ لہذا مسلمان فرض نماز مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، اس کی ترغیب آئی ہے کہ یہ جماعت سے پڑھنی ہے، سب کے سامنے پڑھنی ہے۔ فجر کی بھی ایسے ہی پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایسے ہی پڑھو۔ تراویح کا بھی آتا ہے ہمارے یہاں کہ اسی طرح مسجد میں پڑھو آ کر۔ مسجدوں کی رونق اور اسلام کی شان و شوکت اس سے چونکہ ظاہر ہوتی ہے، اس لیے یہ اعمال اعلانیہ کیے جائیں گے، اور جب سب اعلانیہ کریں گے تو ریا کا مسئلہ بھی، خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک پڑھ رہا ہے۔ اور وہ اعمال نفلی ہیں، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کسی نے کر لیا تو ثواب ہے، اس لیے انہیں چھپاؤ، کیونکہ اس میں پھر اپنی خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ فرض نماز میں کیا خصوصیت بیان ہو رہی ہے؟ بھئی میں نے ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو سب نے پڑھی، سب پڑھتے ہیں، نیک بھی پڑھتا ہے، جسے لوگ نیک سمجھتے ہیں، جسے لوگ عام طور پر برا سمجھ رہے ہوں کسی وجہ سے، وہ بھی پڑھ رہا ہے مسجد میں اللہ کے دربار میں آ کر۔ تو کوئی کمال نظر نہیں آتا بظاہر اس میں، تو اس لیے یہ اعلانیہ ہوگی، جمعہ اعلانیہ ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، چھپ کر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اعمال ہیں اعلانیہ، لیکن یہ جو نفلی عمل ہیں یہ چھپ کے کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اشراق پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ کسی مجبوری سے مسجد میں پڑھنے پڑ جائے تو پڑھتا رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھروں میں چھپ کر پڑھے۔ اس رات میں قبرستان جانا بھی مستحب ہے، اپنے عزیز و اقارب کی، والدین کی، بچوں کی قبروں پر جائے، وہاں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرے، ان کے لیے بھی کرے اور ایصال ثواب کرے، لیکن وہ بھی انفرادی آتا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام تنہا تنہا ہر ایک جاتا تھا اور آ جاتا تھا، یہ جلوس لے کر جمگھٹا اکٹھا کر کے جانا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت سی ہے۔ خاموشی سے جائے، وہاں جا کے اللہ کو یاد کرے، اپنی آخرت یاد کرے، اپنا یاد کرے کہ مجھے بھی ادھر آنا ہے، دل نرم ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، استغفار اور توبہ دل سے کرے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو یہ عمل بھی کہ وہاں پر جائے۔ باقی اس کے علاوہ آتش بازی، حلوے مانڈے، یہ نہیں۔ اسلام کھانے پینے کو پسند نہیں کرتا، یہ مجاہد کا مذہب ہے، اسلام مجاہدین کا دین اور مذہب ہے، یہ کھانے پینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کھانا پینا تو قدرتی عمل ہے، ہر ایک نے کھانا ہے، بس جتنا کھانا ہے اتنا کھا لے۔ وہ اس دن بھی کھائے گا، اس سے ایک دن پہلے بھی کھائے گا، اس کے ایک دن بعد بھی کھائے گا، اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی حلوہ پکانا، کھیر پکانا یہ نہیں، کسی بھی دن پکائے، یہ پکانا ہے تو کسی بھی دن پکاؤ، خاص یہ دن مقرر کر کے پکانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اپنی طرف سے ہے، تعلیم نہیں ہے اسلام میں اس کی۔ لیکن آتش بازی تو گناہ ہے، پیسے کا ضیاع، پھر وہ شیطان نے عبادت سے ہٹا کر اس چیز میں لگا کر محروم کر دیا۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، پٹاخے بج رہے ہیں، ان کی عبادت میں خلل، ان کی نماز میں، ان کی دعا میں، ان کی تلاوت میں، ان کی استغفار میں، ہر چیز خراب اور متاثر ہو رہی ہے، تو گناہ ملتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی خیال رکھو کہ یہ نہ کرو کہ فرض نماز تو عشاء کی پڑھی نہیں، بغیر پڑھے سو گئے، اور تہجد کے لیے اٹھے نہیں، قضا کر دی، اور رات کو خوب تہجد پڑھ لیے، دعا کر لی، کوئی فائدہ نہیں ایسے نفل کا، کیونکہ فرض نماز سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ فرض نماز کا ثواب، درجہ، فضیلت سب نمازوں سے بڑھ کر ہے، تہجد سے بھی بڑھ کر ہے، صلاۃ التسبیح سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بعض لوگ جوش میں رات کو عبادت کر لیتے ہیں، تلاوت بھی، استغفار بھی، نفلیں بھی، لیکن عشاء بھی نہیں پڑھی اور فجر بھی نہیں پڑھی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات کچھ عبادت نہ کی۔ اور اگر ایک آدمی نے فرض پڑھ لیے جماعت سے عشاء کے، سو گیا، کوئی عبادت نہیں کی، اور فجر میں اٹھ کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی، کوئی اس کے علاوہ عبادت نہیں کی، تو حدیث میں آتا ہے اس کی ایسے ہوگا سونا ساری رات کا جیسے ساری رات اس نے عبادت میں گزاری۔ اتنا بڑا درجہ ہے فرض نماز کا۔
تو فرض نماز کو چھوڑ دو اور عبادت نفلی نماز میں لگ جاؤ، یہ بھی غلط۔ پھر فرض بھی پڑھو اہتمام سے، جب نفل اہتمام سے پڑھ رہے ہو تو فرض کا تو اہتمام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، وہ تو فرض۔ تو ان اعمال کا خیال رکھیے، ان کو کرتے رہیے۔ اور یہ ہم نے خانقاہ کی طرف سے یہ چھاپا بھی ہے پرچہ، جس میں اس رات کے اعمال اور یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ یہاں لگا بھی ہوگا دروازوں پر، اس کی جانچ وقت کوئی تصویر لینا چاہے لے لے۔ ہمارے جامع مدنیہ جدید کا جو واٹس ایپ کا مجموعہ ہے اس میں بھی یہ ڈال دی گئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ سب میں تقسیم کیے جا سکے۔ تو ان کو آپ ابھی سے اس کی تیاری کریں، یہ پرچہ دیکھ لیجئے، مسجد کے دروازوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اس میں کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک اور عمل بھی لکھا ہے اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ عمل بھی یہ کس میں لکھا گیا ہے جو اکابر نے پسند کیا ہے۔ وہ لمبا عمل ہے جو بتانے سے یاد نہیں ہوگا، دیکھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بھی آپ حاصل کیجئے اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرو۔ ملک بہت خراب حالات سے ہے، بلکہ پورا عالم اسلام بہت ہی خراب حالات سے گزر رہا ہے۔ پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے جو حکمران ہیں یا تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو انہیں تباہ کر دے، اور اچھے حکمران ہمیں نصیب فرمائے جو اسلام کا، مسلمانوں کا بھلا کرتے ہوں، بھلا سوچتے ہوں، بھلا چاہتے ہوں۔ اور اس مصیبت سے جس میں اس وقت عالم اسلام مبتلا ہے، آپس کے جھگڑوں میں، انتشار میں، آپس سے جھگڑ رہے ہیں۔ کافروں سے تو کوئی بھی نہیں لڑ رہا، نہ عرب لڑ رہے ہیں یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ ہم پاکستانی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ تو یہ تو گناہ اور حرام ہے، دن رات ہر وقت گناہ میں گزر رہا ہے۔ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔